حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد افضل ترین عمل لوگوں سے محبت اور الفت ہے. سب سے بیسٹ عمل افضل ترین، یعنی صرف دیکھو ترین کا جو لفظ ہے نا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ یعنی بہت اچھا ہے، ہم بولتے ہیں نا بہت اچھا ہے، معلوم ہے بہت خوبصورت ہے، تو ہم کیا بہت مبالغہ سمجھ رہے. تو کہا کہ افضل عمل نہیں کہا، افضل ترین عمل، سب سے بیسٹ عمل ایمان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ لوگوں سے آپس میں محبت اور الفت ہے. سمجھ رہے؟ دشمنی کروں کس سے دشمن بھی ہو میرا، محبت نے جگہ چھوڑی نہیں دل میں عداوت کی. سمجھ رہے؟ یہ ایمان والے کا دل ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایسی محبت اور الفت ہوتی ہے کہ مومن ہے نا سچا، مسلمان تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہوا، لیکن جو مومن ہوتا ہے تو اسے لوگوں پر رحم آتا ہے، وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے. جو اس کے ساتھ برا کرتا ہے نا وہ اس کے لیے بھی محبت کا جذبہ رکھتا ہے بیچارہ. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا پڑھا ہے کہ کیسے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو جہل کے گھر طوفانی رات میں گئے. کون ہے ابو جہل؟ جو ہمارے نبی کے جان کے در پہ رہتا تھا، ہے نا. لیکن وہ طوفانی رات میں اللہ کے نبی نے ان کے چہرے پر ہاتھ پر داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا چچا ایمان لے آؤ نا. سمجھ رہے؟ ایسی طوفانی رات، صرف طوفان نہیں تھا بلکہ عرب میں ریت پر جب طوفان آتا ہے تو جہاں جو ہوتا ہے وہاں اس کی قبر بن جاتی ہے. اسی لیے لوگ ریگستانی علاقوں میں باہر نہیں نکلتے طوفان میں، کہیں ہماری قبر نہ بن جائے اس ریت میں. سب اپنے اپنے گھروں کو، دروازوں کو، کواڑ کو بند کر لیتے جب ریت میں طوفان کا بھور چلتا ہے. تو افضل ترین عمل، سب سے بیسٹ افضل ترین عمل ایمان کے بعد اگر کوئی ہے، دیکھو افضل ترین عمل تو بہت سارے ہیں لیکن ایمان کے بعد جو افضل ترین عمل ہے، جو ایمان کے بعد جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ محبت. اسلام ہمیں محبت ہی سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ پوری دنیا کا بیز ہی محبت ہے، دنیا کا وجود ہی محبت ہے. تو انسان کے خمیر میں محبت ملی ہوئی ہے، اللہ نے اس کے خمیر میں محبت ملائی ہے. اللہ کو محبت سے محبت ہے. سمجھ رہے؟ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے، کتاب میں آتا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، معاف کرنا، اللہ نے ایک نور بنایا اور اس نور سے اللہ کو محبت ہو گئی. تو اللہ نے کہا محمد، کیا کہا؟ محمد. اس نور کو کہا محمد، اور اس نور سے اتنی محبت ہو گئی، اس روشنی سے، کہ اللہ نے اس نور کو محمد کہا. اس نور محمد سے ایسی محبت کی کہ اللہ نے سوچ لیا اب ایک کہانی لکھنی ہے، اب ایک داستان لکھنا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی انسانیت کو وجود دے دی اور پوری دنیا قائم کر دی اس محبت کے بیس پر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت ہے. اللہ کو محبت بڑی پسند ہے، اللہ کو محبت بڑی پسند ہے. اسلام اسی کا درس دیتا ہے، دل لو اور دین دو. محبت سے ہی لوگوں کے دل فتح ہو سکتے ہیں. تلوار سے اتنی فتوحات نہیں ملے گی لیکن محبت سے فتوحات ملے گی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے واسطے محبت کی اور اللہ کے واسطے ہی کا تعلق کیا اور اللہ ہی کے واسطے دیا اور اللہ ہی کے واسطے روک کے رکھا، اس نے ایمان کو کامل کر لی. اب آپ، ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہو کسی سے، خاندانی دشمنی ہوتی ہے نا، وہ میری شادی میں نہیں آئے تو میں کیوں آؤں، وہ مجھے نہیں پوچھے تو میں کیوں پوچھوں، وہ میرے برے وقت میں نہیں آئے تو ایک ہوتا ہے دشمنی، دل کا دکھنا. سمجھ رہے؟ ایک ناچاکی ہوتی ہے. تو ہم کہہ رہے نہیں آپا میں نے اللہ کے لیے بس اس سے بات بند رکھی ہوں. اس کو کہیں گے اللہ کے لیے بات بند کرنا. اللہ کے لیے بات بند کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اللہ کے لیے دشمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے صحابہ، ہاں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہو؟ امت کا امین کہا. کیا کہا؟ امت کا امین. امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت دار. ان کو لقب دیا اللہ کے نبی نے، ابو عبیدہ امت کا امین ہے. اب ان کا لقب ہی امین کے نام سے فیمس ہو گیا. ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہے اس امت کا، یعنی پوری امت میں سب سے زیادہ امانت دار ابو عبیدہ بن جراح. جانتے ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟
جنگ بدر کے موقع پر اسلام قبول کر لیا انہوں نے. بدر کے موقع پر سامنے والد ہے کافروں کے لشکر میں. کون ہے؟ باپ سے محبت نہیں تھی کیا ان کو؟ بہت محبت تھی, لیکن والد بار بار سامنے آ رہے ہیں, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور بار بار ان کا راستہ روک رہے ہیں کہ مجھ سے لڑ, پہلے مجھ سے لڑ. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اگنور کیا, 2 بار کیا, لیکن اب کیا کہا؟ الحب فی اللہ البغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی, حجت قائم ہو گئی ہے. اپنے باپ کو قتل کر دیا میدان جنگ میں. کیوں کیا؟ ذاتی دشمنی تھی, اللہ کے لیے. دل دکھا کہیں نہ کہیں, باپ تھا نا, شہید ہوا تو معاف کرنا, مر گیا تو دل دکھا, دنیا سے رخصت ہو گیا, دل دکھا, لیکن اللہ کا حکم پورا کیا. ہاں, ایک صحابی تھے, حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان کا بیٹا کنکر سے کھیل رہا تھا, پھینک پھینک کے مار رہا تھا, تو انہوں نے کہا بیٹا کنکر سے نہ کھیل, میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اس کنکر سے آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے, ناک بھی ٹوٹ سکتی ہے, دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے, تو اس طرح سے پھینک پھینک کے نہیں کھیلتے. لیکن پھر بھی وہ اسی طرح سے کھیل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, اور تیرے نزدیک اللہ کے نبی کی بولوں کی قیمت نہیں ہے, جا خدا کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. کس کے لیے؟ الحب فی اللہ البغض فی اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اتنا جلال میں آ گئے تھے. اب ہم ایسا کریں گے, ہمارے بچے نماز نہیں پڑھے تو ہم بات نہیں کریں گے. ہاں, تھوڑا ان کو سزا دینے کے لیے کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھ رہے ہو نا, مجھ سے بات نہیں کریں. یہ کیا, یہ بات بند کیوں ہوئی؟ الحب فی اللہ البغض فی اللہ. سمجھ ہے؟ شوہر سے نہ کہنا اس طرح, نہیں تو پھر غصے میں آ کے یہ نہ کہتے جہاں نہیں پڑھنی مجھے, کافر ہو جائے گا. چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں, چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے. شوہر کے سامنے ہمیں حکم جھاڑنا نہیں ہے, بلکہ شوہر کو پیار سے, محبت سے, ہے نا, کیا کہتے ہیں, پیار اور محبت کے ساتھ ان کو جو ہے نبھاتے ہوئے ان کو سمجھانا ہے. تو کہا کہ دے بھی تو اللہ کے لیے اور لے بھی تو اللہ کے لیے, دے بھی تو اللہ کے لیے اور لے بھی تو اللہ کے لیے. اب بعض کے شوہر نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن کچھ تو معاملات ایسے ہیں جو دین کے خلاف ہیں, جیسے حصہ نہیں دے رہے اپنے بھائی بہنوں کا, جیسے نمازی ہے لیکن حصہ نہیں دے رہے. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ کچھ جو بھی مطلب کوئی نہ کہیں اگر پیچھے ہے تو بیوی اس کو بتائے, سمجھائے پیار محبت کے ساتھ. ہاں, بہرحال دے تو اللہ کے لیے دے, لے تو اللہ کے لیے, دے تو اللہ کے لیے. جیسے ہم نے کسی مسلمان کا نفع ہو, اس کے لیے اسی سے سودا سلف لے رہے, اور ہم نے اسرائیلی پروڈکٹ بند کیا. کیوں بند کیا؟ ہماری کوئی غرض ہے؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے, ہم تھوڑی نہ چاہتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے, ان کا دیش نہ چلے. اگر ایسا ہی ہے تو ہم کسی بھی دیش کو کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں نا, لیکن یہاں پر معاملہ دین کا آ گیا. یہ ہمارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ہمارے بیت المقدس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو بس اب ہمارا ان کا کوئی واسطہ نہیں, ہمیں ان کا پروڈکٹ نہیں لینا ہے. اللہ کے واسطے ہم نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہے, یعنی منہ موڑ لیا, ان کو ہم نفع نہیں پہنچائیں. تو دے تو اللہ کے لیے اور لے تو اللہ کے لیے. کسی ان سے ہماری لاکھ دشمنی سہی, لیکن ہم نے اس کی خیر خواہی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. خاندان میں ہوتا ہے نا بسا اوقات, میں کیوں دوں, میں کیوں بلاؤں اپنے بیٹے کی شادی میں, اپنی بیٹی کی شادی میں, انہوں نے بلایا تھا کہ مجھے, وہ تو مجھے نہیں پوچھے, اتنی سی بات پر ناراض ہو کے بیٹھ گئے تھے. اب میں نہیں جاؤں گی بلانے کے لیے, ہم چلے جائیں, ہم پوچھ لیں اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں, تو کہا اس نے ایمان کو کامل کر دیا. اللہ اکبر. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو درس پڑھا تھا اس میں یہ پڑھا نہیں تھا کہ ایمان کو کامل ایمان کیسے بنے گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو کیسا ایمان تھا, کیسا کامل ایمان تھا کہ شیطان راستہ بدل دیتا تھا. تو میں نے کہا تھا نا, اس کے لیے جذبات, احساسات, تمنائیں, سب چیز کا, آرزوؤں کا, سب کا گلا گھوٹنا پڑتا ہے. سمجھ رہے؟ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے, تب جا کے نصیب ہوتا ہے کامل ایمان. جو نہ دے اسے دے, جو قطع رحمی کرے اسے صلح رحمی کرے.
یہ ہے تو کہا اللہ کے نبی نے اس نے ایمان کو کامل کیا. اب ہم اپنے آپ کو چکر جلدی اپنے دل کے ترازو میں ہم نے اپنے ایمان کو کامل کیا. کہاں کیا؟ اچھا ہم نے ایک جگہ تو لوگوں سے غمخواری کی تھی کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتی ہوں, لیکن دوسری جگہ ایک اور رشتہ دار تھے ان کو نہیں معاف کیا, تو ایمان کامل ہوا؟ آپ کہو کہ آپا میں نے اپنی بڑی بہن کو معاف کر دیا اللہ کے لیے, بڑی بہن کو تو معاف کیا لیکن جٹھانی کو معاف نہیں کیا ہے, بڑی بہن کو تو معاف کیا لیکن ننند کو معاف نہیں کیا ہے, بڑی بہن کو تو معاف کیا لیکن فلاں چچی کو معاف نہیں کیا ہے, سمجھ رہے, خالہ کو تو معاف کر دیا لیکن پھوپھی کو معاف نہیں کیا. تو پھر کامل ہوا ایمان؟ ہر جگہ پہ اللہ کا احساس ہو, چاہے کسی کا بھی معاملہ ہو, سمجھ رہے. اسی طرح سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کہاں ہے میرے واسطے آپس میں محبت کرنے والے, ان کے لیے نور کا ممبر ہوگا جس پہ انبیاء رشک کریں گے. سبحان اللہ العظیم, انبیاء نبی بھی رشک کریں گے. او ہو کیا کام کیا تھا تم نے کہ جو تمہیں یہ مقام ملا قیامت کے دن. کون نبی, کیا قیمت ہے نبیوں کی جانتے ہو؟ اللہ کے سب سے پیارا بندہ دنیا میں محبوب جو لوگ ہیں وہ نبی تو ہیں. ہاں وہ بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کے او ہو رشک کریں گے, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں دیکھ کے نبی بھی رشک کرے. ہاں تو کیسے کرنا ہے؟ آپس میں اللہ کے لیے محبت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اللہ کے واسطے آج محبت کرنے والے کہاں ہیں, ان کو میں اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, میں اپنے سائے میں رکھوں گا. دیکھو بارش رک گئی ہے, ہوا نہیں چل رہی ہے, کتنی گرمی ہو رہی ہے ہم لوگوں کو اس وقت, ہاں ہو رہی ہے. اور قیامت کے وقت میں, روز قیامت میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا, یہ ایک بالشت اوپر ہمارے سر کی, کیسی گرمی ہوگی سوچیں. اللہ کہہ رہے ہیں ایسے وقت میں آپس میں محبت, صرف اور صرف اللہ سے, اللہ کے لیے محبت کرنے والے. اب آپ کہو کہ آپا کسی غیر مرد سے ہمارا تعلق ہے اور اللہ کے لیے محبت ہے, ایسی محبت, ہاں جس کو ہم دوسری زبان میں بوائے فرینڈ بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو دوسری زبان میں منگیتر یعنی بھی شادی نہیں ہوئی ہے, خالی منگنی ہوئی ہے, تو اس سے بات کر رہے پیار محبت سے, ایسا نا 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 نا, جائز رشتے کی بات ہو رہی ہے. کون سے رشتے کی؟ جائز رشتے کی. تو اللہ کے واسطے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا. اوہو ایسا ٹھنڈا سایہ ہوگا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلے گی. اس وقت اگر ٹھنڈی ہوا چلے تو دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ کتنی گرمی ہو رہی ہے, کیسے پسینہ آ رہا ہے, اور ابھی ٹھنڈی ہوا چلے تو اللہ کتنی ٹھنڈی ہوا, اللہ آپ کا شکر آپ نے ہوا چلائی ٹھنڈی ٹھنڈی. ایسے میں روز قیامت میں جب انسان گھبرایا ہوا ہوگا اعمال کو لے کر, سورج سوا نیزے پر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, ایسے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سائے کے نیچے وہ شخص کھڑا ہے, کتنا سکون ملے گا. ہاں تیز دھوپ میں درخت کا سایہ نظر آ جائے تو اسے دیکھ کے خوشی نہ ہو کہ جلدی سے میں اس کے نیچے چلی جاؤں. اس دھوپ میں کھڑے ہو کے مجھے انتظار نہیں کرنا, اگر ہم کسی کا ویٹ کرتے تو سایہ دار جگہ دیکھتے, سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں, انتظار کریں, ہے نا. پھر ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی کسی آدمی سے اللہ کے واسطے محبت کرے اور کہے کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں, تو دونوں جنت میں داخل ہوں گے. اور جو زیادہ محبت کرتا تھا اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا. اب ہم اپنی بہن سے جا کے کہیں انی احبک فی اللہ, کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں. اپنے بھائی سے کہے انی احبک فی اللہ, بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں. اپنے شوہر سے جا کے کہے انی احبک فی اللہ, میں آپ سے اللہ کے لیے بہت محبت کرتی ہوں. ایسا نہیں میں اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں, ہاں اسی لیے نبھا رہی ہوں, ایسے نہیں, بلکہ پیار سے, نرمی سے, پیار سے, کہ اسے بھی ہماری محبت کا احساس ہو. اپنی امی سے کہ امی انی احبک فی اللہ. اسی طرح میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں انی احبک فی اللہ, مجھے آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے. تو اس طرح سے کہنا, جو اس طرح سے کہتا ہے نا انی احبک فی اللہ, تو دونوں جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو دونوں جنت میں داخل ہوں گے. اور جس کے دل میں جتنی زیادہ اللہ کے لیے محبت ہوگی وہ اتنا پہلے اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک ہوگا. تو اللہ کے لیے محبت ہوگی, سمجھ رہے کس کے لیے؟ سچ میں, یعنی اللہ کا دل میں ہونا, اس کی محبت کا دل میں ہونا کتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے نا.
کہ سارے معاملے حل, زندگی جینا آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو